پیر کے روز غزہ کے نصیرت کیمپ میں بمباری کے دوران اسرائیل نے خالد نبھان کو شہید کر دیا. اگر آپ ان کو نام سے نہیں پہچان رہے تو یقیناً آپ ان کو اس امیج سے پہچان لیں گے. پرانی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو نومبر 2023 میں پچھلے سال ان کے گھر پر بمباری ہوئی اور ان کی پوتی ریم اور ان کے پوتے طارق کو شہید کیا گیا. اور ان دنوں میں ان کو بہت پیار تھا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ, اور ان دنوں میں ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جن میں وہ اپنی پوتی ریم کی لاش کو چوم رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جاگ جاؤ میری بیٹی. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا ان کے بارے میں تو ایک ان کا ایک جملہ ہے جو ہمیشہ میرا خیال ہے کہ یاد کیا جائے گا کہ وہ روح تھی, سول آف مائی سول, میری روح کی روح تھی. یہ فوٹیج وائرل ہوئی, CNN نے ان کا ایک بہت لمبا تفصیلی انٹرویو کیا اور دنیا بھر میں ان کے آرٹ ورکس, ان کے ٹریبیوٹس گردش کرنے لگے. آج خالد نبھان صاحب کو سپرد خاک کیا گیا. ہزاروں لوگ غزہ میں ان کو الوداع کہنے آئے, اور جو ایک ویڈیو ہے جو دیکھ کے تھوڑا سا دل ٹوٹتا ہے وہ ان کی بیٹی کی ہے جو ریم اور طارق کی والدہ تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بابا تم جاگ جاؤ, تمہارے علاوہ سوا تو میرے پاس اب کوئی نہیں بچا. پچھلے پورے سال جب ریم اور طارق کی شہادت کے بعد خالد نبھان نے کیا کیا, انہوں نے عہد کیا کہ میں باقی جو غزہ میں لوگ ہیں ان کی ہمت افزائی کروں گا, ان کی مورال کو میں ریز کرنے کی کوشش کروں گا, اور جن کے خود لوڈ ونز اور لواحقین شہید ہوئے ہیں ان کو تسلی دینے یہ پہنچ جاتے تھے. جیسے یہ لڑکی ہے جس کی اسرائیلی بمباری میں ایک ٹانگ کٹ گئی, اور یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم فکر نہ کرو, جنت میں تمہاری ٹانگ تمہارے سے پہلے جنت میں پہنچ گئی ہے. جب تم وہاں پہنچو گی تو تمہاری اس سے بھی بہتر ٹانگیں ہوگی, نہ تمہیں وہاں بھوک لگے گی, نہ تمہیں وہاں پیاس لگے گی, اور تم وہاں ہمیشہ محفوظ رہو گی. یہ ایک اور ویڈیو ہے جس میں ایک بزرگ خاتون جس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا گیا, وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور اپنی مثال دے رہے ہیں کہ میری جو پوتی تھی, میرا جو پوتا تھا, ان کو بھی قتل کر دیا گیا, ان کو بھی شہید کیا گیا, اور دیکھو میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, تمہیں تسلی دینا, آپ اللہ میں یقین رکھو. نہ صرف یہ بلکہ اور بہت ایکٹیو تھے خالد نبھان صاحب. یہاں پر جب بھی بمباری ہوتی تھی تو وہاں وہ پہنچ جاتے تھے, ملبے سے لوگوں کو نکالنا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقی والنٹیئرز کے ساتھ پائپ لگا رہے ہیں, سڑکوں کو صاف کر رہے ہیں, اور بچوں کے ساتھ تو بہت پیار تھا انہیں. شاید ہر بچے میں ان کو اپنے پوتے اور پوتی نظر آتے تھے, تو ہمیشہ یہ روزانہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے. یہاں ان کے ساتھ پتنگ بازی کر رہے ہیں, کہیں کسی اور کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ایک تو ان کی بیٹی بچی ہوئی تھی, اور الحمدللہ ان کی والدہ ابھی بھی حیات ہیں. تو وہ جاتے تھے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ پر جو ویڈیو ہے نا اس میں وہ ایک کہیں نہ پتہ نہیں کہاں سے ایک پھول لے آیا اپنی والدہ کے لیے, تو وہ ان کو دے رہی ہے اور وہ کتنی خوش ہو رہی ہے. جو الٹے ہاتھ پر ویڈیو ہے وہ جو بھی بچہ کچا کھانا ملتا تھا تو روزانہ آ کے جو بھی ان کی مصروفیات تھی وہاں سے ہٹ کے ان کے لیے کھانا دیتے تھے. اچھا, اتنے پیار بھرا ہوا تھا اس انسان میں کہ باقی لوگوں کے نہیں بلکہ جو جتنی بھی غزہ کی بلیاں ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو ہمیں نہ صرف ہمیں کھانا کھلائے گا بلکہ ہمارا خیال بھی رکھے گا. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پوتی تھی ریم, ان کی ایک چھوٹی سی بلی ہوتی تھی, اور وہ جو فوٹیج ہے نا جب وہ پورا گھر تباہ ہوا ہے, وہ بلی اس کے پیچھے آ رہا ہے, اس لیے کہ میں شاید اس کی میری بیٹی کی تھوڑی سی جان اس بلی میں, تو میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا. تو ساری بلیوں کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جب یہ مقبول ہوئے, مشہور ہوئے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے ان کو قتل کر دیا ہے, تو ظاہر ہے وہاں پر صحافی پہنچے حسب معمول, اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو تو وہ کیا ہوگا. حدا بسمعني في العالم بحكي له يا ريت توقفوا الحرب من اجل الاطفال, من اجل الزهرات, من اجل هذول الناس الرائعين. بقول لها انت روح الروح, امل, انت الحياه, لكن راحت
إلى الله جل وعلا. لیکن جنگ نہیں بچی، بند ہوئی اور نہ ہی خالد صاحب کی جان بچی، اور مرتے دم تک انہوں نے اپنے پوتے پوتی کی دونوں کی نشانیاں اپنے ساتھ رکھی تھیں. ان کا جو پوتا تھا طارق فٹ بال پلیئر تھا، وہ پروفیشنل فٹ بال پلیئر بننا چاہ رہا تھا، تو وہ ہمیشہ اس کا جو فٹ بال کا میڈل تھا نا اس کو اسکول میں ملا، وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہن کے رکھتا تھا. اور ان کی جو پوتی تھی ریم، ان کی جو بالی تھی نا، اس نے جب وہ ان کو دفنانے سے پہلے تو وہ اسے کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ میں رکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے تمہاری ہے لیکن یہ میں رکھ رہا ہوں، اور اس کو ایک بیج کی طرح یہاں پہنتا تھا. ان کی زبانی سن لیجیے. حلق يعني وانا بغسل وانا بنظف فيها من غبرة القصر ريم، روح الروح هي وطارق روح الروح الثاني برضه الله يرحمهم يا رب. بنظف في وجههم بالمحلول الملحي عشان تروح الغبرة. فلقيت الحلق عاد حلقها الثاني ضايع، فحكيت يا حلقك يا حبيبتي بدي اطلع الحلق، بدي اخذه منك عشان يضل ذكرى مني. هاي حلقة بتضل معي اتذكرها فيه، لكن حبيت انا اضل اتذكرها واحطه هيك زي وسام الله يرحمك يا ريم، فراحت الله يرحمها. اور اگر آپ ان کی لاش دیکھیں نا تدفین سے پہلے تو عجیب سی بات ہے کہ ہلکی سی مسکراہٹ لگتی ہے ان کی چہرے پر. اور جو ٹی شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اگر ہم وہ دکھا سکتے ہیں، انہوں نے جو ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے غزہ، اور اس کے اندر بیچ میں لکھا ہوا ہے سول آف مائی سول. اور یہ ان کو گفٹ کی تھی، ایک ڈاکٹر آئے تھے یو ایس سے، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. یہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ ٹی شرٹ پہنی تھی اپنے تھوپ کے نیچے. اور جو اصل ٹریجڈی ہے، غزہ میں ایک ٹریجڈی تو نہیں ہے بلکہ فلسطین کی جو پوری تاریخ ہے وہی ایک ٹریجڈی ہے. تو یہ جو تصویر آپ نے دیکھی ہے نا، یہ دیکھیں رائٹ پر ہیں خالد نبان نومبر 2023، لیفٹ پر یہ ہے دیر یاسین کی تصویر 1948. یہ دیر یاسین کے تھے؟ نہیں، یہ نقبہ کی تصویر ہے، یہ ان کی تصویر ہے. مطلب کہ کہانی بدلی نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو دہائیوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ تو صرف ایک ہی کہانی ہے غزہ کی. غزہ میں اس طرح کی بہت اور کہانیاں ہیں. جیسے آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بچے کی، اور بمباری میں اس کے دونوں پیر کٹ گئے ہیں، اور دیکھو ایک ہاتھ میں رولر بلیڈ کے ساتھ، رولر سکیٹ کے ساتھ کھیل نہیں رہا تاکہ اس کو آگے بڑھنے میں آسانی ہو. ایک ہاتھ میں پہیے اس نے لگا دیے ہیں، پھر بھی بیچارہ مسکرا رہا ہے. یہ ایک اور شخص ہیں جو ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے گھر پہ بمباری ہوئی ہے اور میری بیوی جو حاملہ تھی وہ میرے آنکھوں کے سامنے قتل ہوئی ہیں. بہرحال اس طرح کی تو ہزاروں کہانیاں ہیں ہمارے پاس، لیکن